أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید. اور حسب معمول ہم آج کی کلاس کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں. رفیع احمد شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. آمین. جزاکم اللہ. اور آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے. قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا معزز اور نیکوکار فرشتوں کی معیت میں ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ معید صاحب. اب ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا اقتباس ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے پیراؤ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے، اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی نہیں ٹوٹ سکتے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے. وہ دل کی آنکھ کو کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے اور علوم غیب عطا فرماتا ہے، اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے. چشمہ معرفت. اب کلاس شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ پچھلی کلاس میں جب کسی نے یہ پڑھا تھا حمزۃ الوصل کے متعلق پوچھا گیا تھا کلاس میں، تو یہاں پہ رفیع صاحب نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہاں کسرہ کے ساتھ آنا ہے، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ کچھ 5-7 الفاظ ایسے ہیں جن میں ہمیشہ کسرہ آتا ہے ان کے معنی کے لحاظ سے. اور جب میں نے کلاس ختم ہوئی، میں نے اس کو اسمہ پڑھا تھا، تو جب میں نے کلاس ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشہور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے کہ اسمہ صوت السما جال مسیح جال مسیح، تو وہاں اسمہ ہے. تو پھر میں نے دیکھا تو یہاں یہ اسمہ یہاں جو وہ الفاظ ہیں 7 جو جہاں پہ ایکسیپشن ہے کہ ہمیشہ آپ نے کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ ایک امشو پڑھا تھا اس وقت اور ایک یہ تھا اسمہ. تو باقی جو 5 الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یہ یاد کرنے والی چیز ہے. تو ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو پھر اگر دوران تلاوت آپ کو ان الفاظ سے شروع کرنا پڑ جائے
تو آپ نے ہمیشہ ان کو کسرہ کی علامت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو ہمارے نے پچھلے لیسن پڑھے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسنز ہیں، اور میں کوئکلی چاہتا ہوں کہ ان کی ریویژن آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہم کلاس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے اس کی بھی ہے کہ ہم نے وہ سورۃ الانبیاء بھی ختم کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میں ریمائنڈ کروا دوں کہ سکون ایک بڑا اہم علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جہاں پہ عموماً غلطیاں ہوتی ہیں اور لوگوں میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے سکون کے اوپر، اور سب سے آسان بھی یہ ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ اس کو ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، تو اس سے پھر بعض دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ میں جو بھی پچھلے 2 لیسن ہم نے پڑھے ہیں میں اس کو اچھی طرح آج دہرا دوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ سکون کی علامت ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی یہ دال کی سی شیپ ہے جو کہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اور اس کو اردو میں ہم جزم بھی کہتے ہیں، اور جس کسی حرف کے اوپر یہ سکون کی علامت ہو اسے مجزوم کہتے ہیں۔ تو اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وصل کے لیسن میں کہ ساکن حروف کبھی بھی اپنے طور پہ ادا نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ پچھلے کسی متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھے جاتے ہیں۔ متحرک حرف سے مراد کہ ایسا حرف جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، تو اس کو پھر آپ نے اس ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک تو اس لیسن میں، اور دوسرا شروع میں جب ہم نے حروف کے متعلق پڑھنا شروع کیا تھا کہ ان کے مخارج کیا ہیں، تو اس وقت بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ساکن اگر آپ نے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس حرف کے اوپر سکون کی علامت لگائیں، اور اس سے پہلے حمزہ الف لگائیں، اور اس کے بعد اس کو آپ پڑھیں۔ تو اب آپ فرض کریں کہ آپ نے با کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو آپ الف فتحہ کے ساتھ اور اس سے با کے اوپر سکون لگائیں، تو آپ پڑھیں گے اب، ات، اک، اس طرح۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ساکن حرف ہے وہ جہاں پر اس کا مخرج ہے نا، جہاں مطلب ات آپ نے کہا تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی زبان کی نوک اوپر جا کے لگی ہے، تو آپ نے وہاں اس کی آواز ٹھہر جانی چاہیے اپنے مخرج کے اوپر، سوائے چند قوانین کے، قواعد کے، جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں، جو کہ پھر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اکثریت ساکن حروف کی جو ہے وہ ان پہ آواز ٹھہر جاتی ہے اپنے مخرج کے اوپر، وہاں سے ہلتی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے اب میں رکھنے لگا ہوں وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ اور یہ بات واضح آپ کے لیے ہو جائے گی کہ آپ یہ سمجھیں کہ جتنے 29 حروف ہیں، 28 حروف ہیں، ان میں آپ نے اس کے مخرج کے اوپر آواز کو ٹھہرانا ہے، سوائے کلکلا حروف کے، وہ 5 حروف ہیں۔ کلکلا سے مراد ہے کہ ہلکی سی مخرج کے اوپر جب وہ آواز دا ہوتا ہے تو اس آواز میں ہلکی سی جنبش پیدا کرنی ہے، حرکت پیدا کرنی ہے، اور آپ کی جو ہے سکون وہاں پہ جہاں پہ آپ کا مخرج ہے اس حرف کا، وہاں پہ آواز سے رک کے پھر ایک 2 سیکنڈ آواز اس کی آتی ہے، اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ تو وہ کلکلا یہ 5 حروف ہیں، کتب جد، کاف، تا، با، جیم و دال۔ لیکن یہ مد نظر رہے کہ یہ حروف کلکلا کے حروف تو ہیں، لیکن کلکلا صرف آپ نے اس وقت ادا کرنا ہے جب ان کے اوپر سکون کی علامت ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ فتح ہو، دمہ، کسرہ، تب یہ کلکلا کا اصول وہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو الف، پہلے الف فتح کے ساتھ لگائے، آپ کہیں گے اک، یہ جو دوسری آواز آتی ہے اگر دوسرا کاف دوسرا ہو تو وہاں پہ آواز نہیں آئے گی، جو نقطوں کو بغیر والا کاف، اس کو آپ پڑھیں گے اک، وہی آواز ٹھہر گئی آپ کی۔ اسی طرح یہ ہے تو، لیکن اگر 2 نقطوں والا تا ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے ات، آپ کی وہی آواز رک گئی۔ لیکن اس تا کے وہ جب ساکن پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے ات، اب اس کا کوئی اور نہیں ہے جو آپ کو کنفیوز کرے، جیم کا بھی نہیں ہے، دال کا بھی نہیں ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔
تو یہ حروف کلکلا بعض دفعہ حروف کے دو مختلف سملر ساؤنڈنگ جو لیٹرز ہیں ان میں پہچان کے بھی موجب ہوتے ہیں کہ اگر آپ ساکن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر آپ نے کلکلا کیا تو یہ دو نقطوں والا کاف ہے، اگر کلکلا نہیں کیا تو وہ دوسرے والا کاف ہے. اسی طرح ہی اگر آپ نے کہا ات تو اس کی بھی دو پہچان ہے کہ اگر آپ نے ہیوی آواز میں کہا اور کلکلا بھی کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا تو آپ نے ادا کیا ہے. اگر آپ نے اس کو لائٹ پڑھا ہے اور کلکلا نہیں کیا تو پھر تا دو نقطوں والا ات ہے. تو یہ چیز یہ حروف ہے جہاں پہ سکون پہ تھوڑا سا آپ نے جنبش دینی ہے اس کے مخرج کے اوپر. پھر ہیں حروف المدہ اور حروف اللین. یہاں پر بھی ساکن حروف عموماً کیا ہے مخرج پہ 1 سیکنڈ کے لیے صرف ادا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو حروف المدہ حروف اللین ہے یا لین واو لین اور یا مدہ واو مدہ ان کے اوپر جب سکون ہوتا ہے لیکن ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ حروف المدہ 2 سیکنڈ تک ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو ساکن حروف کی بات ہوئی تھی کہ عام طور پر ساکن حرف 1 صرف سیکنڈ تک ادا ہونا چاہیے، لیکن حروف المدہ کی یا حروف اللین میں آ کے وہ آگے میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں ان کی. پھر آگے ہے ساکن حمزہ کہ اس کو آپ نے ہمیشہ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، وہ بھی عام جو ساکن حروف ہیں ان سے ایک ہٹ کے چیز ہے. اسی طرح نون اور میم ہے، ان میں دونوں میں میم ساکن اور نون ساکن مشروط طور پر غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، بغیر غنہ کے بھی ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ان حروف کو 5 یہ حروف 2 یہ حروف 7 8 9 10 ان 10 حروف کو آپ نے خیال رکھنا ہے، اور باقی جو حروف ہیں ان کو جب بھی سکون کی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں سے صرف 1 سیکنڈ تک ادا ہو اور آواز اس کی آپ کے مخرج سے ہلے نہیں. جیسے اب یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جہاں پہ ساکن حرف نے اپنے مخرج پہ 1 سیکنڈ کے لیے ادا ہونا ہے. یہ دیکھیں ال وہ 10 حروف میں نہیں ہے، ال آپ نے ایک سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. ہم میم بھی وہاں پہ نہیں ہے 10 میں، ہم 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. لیکن یہ میں نے کہا تھا میم ساکن اور نون ساکن مشروط طور پر غنہ کے ساتھ بغیر ادا ہوتے ہیں. یہ آگے ابھی یہ قواعد آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح ہا یہ ہے دیکھیں صرف 1 سیکنڈ تک، یو وس سین بھی ہے 1 سیکنڈ تک ادا ہونا چاہیے، یا خا بھی 1 سیکنڈ تک ادا ہونا چاہیے. یخلقو یو وس وسو یخلقو. تو یہ ہوا ساکن حروف کا جہاں پہ آپ نے 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. پھر یہ ہے کلکلا کے حروف جو آپ کے سامنے ہیں، اور یہ دیکھیں تمام حروف سکون کی علامت کے ساتھ آئے ہیں. تو جب بھی وہ چاہے درمیان میں ہوں چاہے آخر پہ ہوں، تو چاہے وہ عارضی سکون کے ساتھ ہوں چاہے وہ پرمنٹ سکون کی علامت کے ساتھ ہوں، آپ نے ہمیشہ ان کے اوپر کلکلا کرنا ہے. تو یہ اجرن صدریک اور تک اس طرح کر کے، تو ہت اور فرغب اس طرح آپ نے جو سیکنڈ آواز ہے وہ آنی چاہیے کلکلا میں حروف کے ساکن حروف کے اوپر. پھر یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں لین اور حروف المدہ، یہ بھی 1 سیکنڈ سے لمبا کر کے ادا ہوتے ہیں. یہ دیکھو یہاں پہ ہے ساکن، تو عام طور پہ میں نے کہا کہ ساکن حرف 1 سیکنڈ پر ادا ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ کیوں لمبا کریں؟ کیونکہ یہاں پہ یا مدہ کی شرط پوری ہو رہی ہے کہ کاف کے نیچے پچھلے حرف کے نیچے کسرہ ہے. تو آپ نے پھر اس کو یقیمون دونوں حروف المدہ ہیں، یا مدہ واو مدہ اس میں. پھر شدید کریم یومین، اب یہ دونوں لین لیٹرز اس میں موجود ہیں یومین. تو یہاں بھی جو ساکن حروف ہیں وہ اپنے عام لمبے 2 سیکنڈ تک ادا ہو رہے ہیں. پھر آگے یہ ہے حمزہ ساکن، یہاں بھی آپ نے دیکھ لیں کہ حمزہ کسی بھی شکل میں آئے آپ نے وہاں پہ ہلکا سا مؤمن یا قولون اختنا تؤمنون، یا یہ جو ہلکا سا آپ نے ادا کرنا ہے یہ بھی اس جو ساکن حروف سے عام ساکن حروف کے ادائیگی ہے ان سے تھوڑا مختلف ہے. اور یہ صرف حمزہ کے اوپر کی بات ہے جو ہلکا سا جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا. پھر آگے آ جاتے ہیں سکون
یا جہاں پہ غنہ یا غنہ کے بغیر، جو میں نے بتایا تھا کہ وہ دو حروف ہیں، غنہ ہمیشہ میم کے اوپر اور نون کے اوپر ہی ہوتا ہے عام طور پر جب تشدید کی علامت ہو، لیکن جب ساکن ہو تو وہ مشروط پھر ہوتے ہیں کہ کبھی وہ غنہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی وہ غنہ کے بغیر۔ اب یہاں پہ آپ نے پڑھنا ام لم دونوں اظہار کے ساتھ 1 سیکنڈ تک ادا کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیوں 1 سیکنڈ پر ادا کرنے ہیں، وہ آگے آپ کے سامنے ابھی رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں بھی آپ نے میم کو 1 سیکنڈ تک ہی ادا کرنا ہے، ام والکم، اس میم کو بھی 1 سیکنڈ تک۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں بھی نون کو آپ نے 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے، کیونکہ آگے جو تجوید کا قاعدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نون 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے۔ یہ والا نون ساکن بھی آپ نے 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے، کیونکہ قاعدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے حروف حلقیہ میں سے ہے، یہاں بھی یہاں بھی، تو من ہم اور من آمنا، بٹ یہاں بھی ان امتا 1 سیکنڈ تک آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میم اور نون یہ جب سکون کی علامت کے ساتھ آئیں تو یا تو یہ غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں یا غنہ کے بغیر۔ ابھی پچھلے سلائیڈ میں آپ نے ساری مثالیں دیکھی کہ نون اور میم 1 سیکنڈ تک ادا ہو رہے ہیں بغیر کسی غنہ کی آواز کے، لیکن یہ مثالیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں کہ میم تو ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، لیکن اب ہم نے اس کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ لَكُمْ كُنْتُمْ بِهِ، دونوں جگہ نون کے اوپر بھی اور میم کے اوپر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے۔ پھر من یقول غنہ کے ساتھ، من تاب غنہ کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ کہاں پہ میم نے اظہار کے ساتھ 1 سیکنڈ پہ ادا ہونا ہے اور کہاں میم نے غنہ کے ساتھ ادا ہونا ہے، اور اسی طرح کہاں نون ساکن نے بغیر غنہ کے ادا ہونا ہے اور کہاں نون ساکن نے غنہ کے ساتھ ادا ہونا ہے۔ تو یہ قوانین قواعد جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے میم ساکن کے اصول۔ تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے 3 بنیادی طور پر اصول ہیں کہ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ شفوی میں ہم نے کہا تھا کہ شفتین کے 2 ہونٹ جو ہمارے لب ہیں ان کی وجہ سے اس کو شفتین کہتے ہیں، اس لیے ان کے میم کے قواعد کو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ تو سب سے پہلے جو قاعدہ ہے وہ ہے ادغام۔ جب بھی آپ میم کے ساکن کے بعد ایک میم مشدد دیکھیں، ایک اور میم آ جائے، تو آپ نے ہمیشہ اس کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ادغام مطلب ہے ملا کر ادا کرنا ہے، دونوں میم جو ہے ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو جائیں گے، تو آپ نے ملا کر پڑھنا اور غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے جب بھی میم کے بعد میم مشدد آ جائے کسی بھی حرکت کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں فی قلوبہم مرض، یہ جو میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو آپ نے پھر ہم مرض لمبا کر کے 2 سیکنڈ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح وآمنہم من خوف، یہ میم کے بعد دیکھیں میم مشدد آ گیا تو آپ نے اس کو ادغام کرنا ہے اور 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح انہم ملاقو ہم، یہ میم غنہ کی وجہ کیا تھی کہ آگے میم مشدد پھر آ گیا۔ تو یاد رکھیں کہ میم کے بعد اگر میم آ جائے تو آپ نے ہمیشہ غنہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اخفاء شفوی، اس اخفاء کا مطلب ہے چھپانا آواز کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میم کی آواز جو ہے نا اگر با کے ساتھ آ جائے، میم کے بعد اگلا حرف با ہے تو آپ نے پھر میم ساکن کا اخفاء کرنا ہے اور 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ میم کی آواز ہلکے نون کی آواز کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کر کے، تو آپ نے اس کو پھر ادا کرنا ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم، یہ جو ہم میں نے کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ گیا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں با ہے، یہاں بھی با ہے، جہاں بھی آپ نے میم کے بعد با دیکھنا ہے تو میم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ، 2 حروف کے علاوہ جب کوئی بھی سا حرف آ جائے میم کے بعد تو اس کو پھر آپ نے اظہار کے ساتھ 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے۔ اس کے مخرج کے اوپر اس کی آواز ٹھہر جانی چاہیے، اس کو ہلانا نہیں،
وہاں پہ آپ اپنی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لمبا نہیں کر سکتے آواز کو. مخرج کے اوپر آپ کی آواز وہاں پہ ٹھہر جانی چاہیے میم ساکن کے اوپر. پھر آگے تھا جیسے یہ مثالیں ہیں الحمدو. دیکھیں لام ساکن ہے, میم کے بعد دال ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو میم ہے نہ با ہے, تو میم اس نے بھی اظہار کے ساتھ پڑھا جانا ہے, لام نے بھی اظہار کے ساتھ پڑھا جانا ہے. یہاں بھی علم تر کیف فعل ہے, تو یہ میم 1 سیکنڈ تک ادا ہونا ہے, اپنے مخرج کے اوپر ہونٹوں پہ آواز رک جانی چاہیے, علم بس اس طرح, تو آگے لمبی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے اظہار. تو صرف 2 جگہوں پہ غنہ میم میں ادا ہونا ہے, جب میم کے بعد میم آ جائے یا میم کے بعد با آ جائے. اس کے علاوہ آپ کی آواز مخرج کے اوپر بالکل میم کے وہاں ٹھہر جانی چاہیے. پھر اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے قاعدے تھے 4, کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یا تو میم نون ساکن ہے 2 صورتوں میں ہی پڑھا جاتا ہے, یا تو وہ غنہ کے ساتھ ہوگا یا بغیر غنہ کے ساتھ. یہ جتنے حروف آپ کے سامنے لکھے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نون ساکن ہے اور آگے زا ہے, یہاں پہ نون ہے تا ہے, آگے نون ساکن ہے ہا ہے, نون ساکن ہے اور تا ہے. تو اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسے میں ڈیسائیڈ کروں کہ اس نون ساکن نے غنہ کے ساتھ پڑھا جانا ہے یا غنہ کے بغیر پڑھا جانا ہے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں, تو اس ڈیسیژن کو لینے کے لیے یا اس چیز کو آپ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے یا غنہ کے بغیر پڑھنا ہے, تو سب سے پہلے اظہار کے لیے یہ اصول ہے کہ وہی اظہار کا مطلب کہ ان صورتوں میں جب نون ساکن یا تنوین میں بھی آپ کو پتا ہے چھپا ہوا نون ساکن ہوتا ہے. تنوین میں جب بھی مثلا تا کے اوپر تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے تا کے اوپر ایک زبر ہے اور ایک چھپا ہوا نون ساکن اندر, اس لیے تن کر کے پڑھتے ہیں, تن بن. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف ہلکیہ آئیں تو آپ نے ہمیشہ نون کو اظہار کے ساتھ 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے, اور اس کی آواز اپنے مخرج کے اوپر ٹھہر جانی چاہیے, لمبی نہیں ہونی چاہیے, ہلنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہے آئین. آئین یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, آئین یہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے, آگے ہے حمزہ الف, یہ حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن ہے, آگے آپ کو ہا نظر آ رہا ہے, ہا یہاں دیکھیں موجود ہے. پھر یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے آگے ہا ہے, ہا یہاں موجود ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تنوین ہے اور آگے آئین موجود ہے. تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف آئیں تو آپ نے ہمیشہ نون کو اظہار کے ساتھ 1 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. من آمنا, من ہم, اس طرح من ہم نہیں کرنا. علیم حکیم, صرف من اور من, من 1 سیکنڈ تک اس کو ادا کرنا. یہ ہے اظہار. پھر ہے اقلاب. اقلاب کا مطلب ہے کہ تبدیل ہو جانا, ایک آواز دوسری آواز میں جا کے تبدیل ہوتی ہے. تو اس کا یہ اصول تب اپلائی ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی جو نون کی آواز ہے نا یہ میم کی آواز میں جا کے بدل رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نون ساکن ہے آگے با ہے, نون ساکن ہے آگے با ہے, نون تنوین ہے آگے با ہے. تو جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با ہے تو آپ نے اس کی آواز کو, نون کی آواز کو میم میں تبدیل کر کے غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. انبئونی من بعدہ کافر بہ, غنہ کے ساتھ ہمیشہ آپ نے ادا کرنا ہے جب بھی آپ نے یہ با دیکھنا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد. پھر آگے آ جاتا ہے ادغام. ادغام 2 طرح سے ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یا تو پورا اچھا ملا کے کامل ادغام اور ناقص ادغام. ناقص ادغام ہمیشہ غنہ کے ساتھ ہوتا ہے, اور کامل ادغام کا مطلب ہے کہ نون کی آواز غائب. کامل ادغام میں وہاں پہ آپ نے نون کو بالکل بھول جانا ہے اور وہاں ادا نہیں, اس کی آواز نہیں آنی چاہیے. اور ناقص ادغام میں یہ ہوتا ہے کہ نون کی آواز برقرار رہتی ہے.
تو جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حروف ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ یاد رکھیں گے ینمو، 4 ہیں یا نون میم واو، ینمو، یہ یاد رکھیں. تو آپ جب بھی نون ساکن کے بعد یا دیکھیں تو ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، جب بھی نون کے بعد نون دیکھیں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، میم دیکھیں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، واو ہو ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. لیکن جب بھی را اور لام آ جائے تو ادغام تو ہوگا لیکن نون کی آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل وہاں سے نون کی آواز کو ختم کر دینا ہے آپ نے. یہ دیکھیں اب آپ ادغام کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہاں نون کے بعد ہے یا ہم نے کہا تھا وہ ینمو کا ذہن میں رکھیں، ینمو. تو آپ نے پڑھنا ہے من یقول، ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ. عذاب مقیم، یہ دیکھیں ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ. یہاں بھی نون ساکن کے بعد ہے نون ادغام آپ نے کرنا من نعمت ہی نعمتن. تو یا جیسے بھی آپ پڑھیں تو یہاں بھی غنہ آپ کر کے آپ نے پڑھنا، اور من ولی یہاں بھی آپ نے غنہ کر کے پڑھنا، کیونکہ یہ ینمو میں سے چاروں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو پھر لیکن یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 حروف ایسے ہیں جہاں پہ دیکھیں کہ یہ عموماً ادغام ہوتا ہے دو الفاظ کے درمیان، ایک حرف ادھر ہے ایک حرف دوسرے لفظ میں ہے، تو وہاں پہ آپ دونوں کا ادغام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ نون ساکن ایک ہی لفظ کے اندر ہے، تو یہاں پہ اخفاء کا رول نہیں لگتا یہاں پہ کہ نون ساکن کے بعد یا ہے تو آپ کہہ دیں کوئی ادغام کرنا ہے، یہاں پہ نہیں. تو اس کو آپ نے اظہار کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. یہاں پہ سنوان کنوان اور بنیان، یہ تینوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں. تو یہاں پہ آپ نے نہیں کرنا. یا یہ تھا وہ لام اور را، کہ جب بھی نون ساکن کے بعد لام آئے یا را آئے تو ادغام تو ہوگا لیکن غنہ کے بغیر. اللہ دیکھیں یہاں پہ ان ہے، اس کو ان پڑھیں گے لہذا، لا پڑھیں گے لہذا، لیکن جب آپ نے ادغام کرنا ہے تو پھر اللہ، اللہ نہیں اللہ. جب ادغام غنہ کے ساتھ، جب پیچھے ہم نے مثالیں دیکھی میں یہ کولوں کی، یہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا. اس طرح مر ربہم، اور اسی طرح اخذ ذات الرابیہ. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً، اور یہ 15 حروف تو یاد کرنا بہت ہی مشکل ہے آپ کے لیے اخفاء کے، کہ یاد رکھیں. تو اس لیے آسانی کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ یہ اتنا ہی کر لیں کہ نون ساکن کو اظہار کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائے ادغام کا، کیونکہ وہ تشدید ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یا تشدید میں ادغام ہونا ہے، ملا کر ہم نے پڑھنا ہی ہے تشدید میں. تو وہ آپ کا صرف آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی ان نون ساکن اور تنوین کے قوانین کو. کہ یہ 6 حروف ہلکیہ اور لام اینڈ را، یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ یہاں پہ غنہ کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، نون یہاں پہ اظہار کی نون تو آتی ہے، یہاں پہ وہ نون کی آواز ہی بالکل نہیں آتی. تو یہاں پہ اظہار، یہاں پہ نون کی بالکل آواز. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ غنہ نہیں ہے، لیکن باقی جگہوں پہ سب آپ نے غنہ، کیونکہ اخفاء بھی ہے غنہ کی مثال ہے، اقلاب بھی غنہ ہے، ادغام بھی بالغنہ، غنہ کے ساتھ جو الفاظ ہے ینمو کے وہاں پہ ادغام کرنا. تو آسانی کے لیے اگر آپ یہ چیز یاد رکھ لیں تو آپ کے لیے آسان رہے گا کہاں آپ نے غنہ کرنا ہے کہاں آپ نے غنہ نہیں کرنا. جیسے ہم دیکھتے ہیں تم، تو صرف دیکھ لیں کہ تا ان حروف میں نہیں ہے آپ نے غنہ، وہ اخفاء ہے تو آپ نے وہاں غنہ کر دیا. اب ادغام ہم نے سیکھا ہے، لیکن ادغام کی چند اور مثالیں بھی ہیں. تو وہ 3-4 جو مثالیں ہیں وہ آج ہم سیکھتے ہیں. معید حامد صاحب. جی جزاک اللہ امان اللہ صاحب. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ادغام کی چند دوسری اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ادغام کا لغوی مطلب ہے ادخال الشیء فی الشیء، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا. قواعد تلاوت قرآن کریم کی روح سے ادغام سے مراد ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. حروف کے اعتبار سے ادغام کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے ادغام المتماثلین،
دوسری ہے ادغام المتجانسین، اور تیسری قسم ہے ادغام المتقاربین۔ تو پہلی قسم جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ادغام المتماثلین، جیسے متماثل ایک جیسے کا مطلب ہے جب ایک ہی جیسے دو حروف اکٹھے، جن میں پہلا حروف سکون کی علامت کے ساتھ آئے اور دوسری دفعہ تشدید کی علامت کے ساتھ آئے تو دونوں کا ادغام کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اس کو ادغام المتماثلین کہتے ہیں۔ مثلا با کو با کے ساتھ ملائیں، اضرب ایک لفظ ہے، بعصاک دوسرا لفظ ہے، تو ان دونوں الفاظ کو جب ہم ملائیں گے تو با کے ساتھ مل جائے گا، ساکن با ختم ہو جائے گا، صرف جو مشدد با ہے اس کو پڑھیں گے۔ اضرب بعصاک، اضرب بعصاک۔ اسی طرح را کو را کے ساتھ ملائیں، اذکر ایک لفظ ہے، ربک دوسرا لفظ ہے، تو اس کو جب ملائیں گے اذکر ربک۔ اسی طرح دال کو دال کے ساتھ ملائیں، قد دخلوا۔ اسی طرح ذال کو ذال کے ساتھ ملائیں، اذ ذهب، اذ ذهب۔ تو آپ نے دیکھا کہ تشدید کی علامت ہے تو 2 سیکنڈ ہم نے اس کو لمبا کیا۔ اسی طرح کاف اور کاف، یدرککم، یدرککم، اگر اس کو سکون کے ساتھ وقف کریں گے تو یدرککم۔ آپ نے دیکھا کہ اس پہ روک کے 2 سیکنڈ تشدید کی علامت کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا۔ اسی طرح نون کی ابھی ہم نے بہت سے اصول پڑھے، ان میں وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں اظہار اور اخفاء کے رول اپلائی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نون کے ساتھ مل رہا ہے، من نعمت، تو ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھا۔ آگے ایک چیز نوٹ کرنے کی، اسی ادغام المتماثلین کی مثالوں میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جہاں بھی 2 میم اور دونوں اکٹھے آئیں، یا 2 نون اکٹھے آئیں، تو پھر غنہ کی ادائیگی کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی 2 میم اور 2 نون آپس میں مل رہے ہوں تو غنہ کی ادائیگی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کم من نار، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو 2 سیکنڈ لمبا کیا۔ اسی طرح 2 ایک جیسے حروف میں ایک ساکن حرف ہو اور دوسرا مدہ، یعنی الف واو اور یا میں سے کوئی ہو، پھر ان کو ادغام کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر آمنوا وعملوا، تو واو مدہ جو ہے اس میں ہم نے اس کو آمنو کیونکہ علیحدہ لفظ ہے، وعملوا علیحدہ لفظ ہے، تو ان کو ہم نے ملا کے نہیں پڑھا، ادغام کے ساتھ نہیں پڑھا۔ فی یوم، دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، تو اسی طرح یا مدہ کیونکہ کا اصول یہاں پہ لگا، فی جو ہے وہ یا مدہ کا ہے تو اس لیے وہ اگلے یا کے ساتھ نہیں مل رہا۔ اسی طرح الذی یوسوس، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی یا جو ہے وہ یا مدہ ہے، اس وجہ سے وہ اگلے یوسوس والے یا کے ساتھ اس کا ادغام نہیں ہوا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہم نے پڑھی ادغام المتماثلین کی۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا اصول ہے ادغام المتجانسین۔ جب 2 ایسے حروف جن کا مخرج ایک ہی ہو لیکن اپنی صفات کے لحاظ سے مختلف ہوں، اور پہلے حرف سکون کی علامت کے ساتھ آئے اور دوسرا حرف متحرک ہو، تو دونوں حروف کو ادغام کرتے ہوئے ملا کر پڑھتے ہیں، اور اس کو ادغام المتجانسین کہتے ہیں۔ جس طرح با اور میم کی مثال ابھی پہلے بھی امان صاحب بھی پڑھا رہے تھے، وہی مثال یہاں پہ بھی صادق آتی ہے۔ ارقب ایک لفظ ہے، معنا، جب ان کو ملا کر پڑھیں گے تو ارکم معنا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کتب جد کا وہ ہے تو ارکب اگر ہم علیحدہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم ملا رہے ہیں تو با نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا، ارکم معنا۔ اسی طرح طا اور دال کو ملانا، اجیبت دعوتکما، دو علیحدہ لفظ جب ہم نے ملائے، اجیبت دعوتکما، اجیبت دعوتکما،
تو اس طرح سے اس کو ہم نے ملایا. تا اور تا کو جب ہم نے ملایا تو پہلا تا نہیں پڑھا گیا, تا کو ہم نے فوکس کیا, اس کو پڑھا. کفرت طائفتن, تو آپ یہ خیال رکھنا ہے اس لفظ کو پڑھتے ہوئے جب ہم اس کو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے کہ تا کی نہیں طا کی آواز آنی چاہیے. کفرت طائفتن, اس طرح کر کے. اسی طرح دال اور تا کو ملائیں, قد تبین, تو جب ان کو ملا کے پڑھیں گے قد تبین. اسی طرح ذال اور ضو, ان کو جب ہم نے ملایا تو وہی اصول کہ دونوں کا کی جو آواز ہے, ایک تھک لیٹر ہے ایک تھن لیٹر ہے. اذ ظلموا, تو ہم نے ضو کی آواز کو پڑھا, زا کی آواز کو نہیں پڑھا. بسطت, بسطت, جب ہم نے اس کو ملایا تو تا کی آواز پڑھی گئی, تو کی آواز نہیں پڑھی گئی. بسطت. تو یہ کچھ مثالیں ہم نے دیکھی ادغام المتجانسین کی. تیسری قسم ہے ادغام المتقاربین, جب دو ایسے حروف جو اپنے مخرج اور صفات کے لحاظ سے قریب تر ہوں ان کو ادغام کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور اس کو ادغام المتقاربین کہتے ہیں. یہ حروف ایک ہی مخرج سے لیکن صفات میں مختلف, اور بعض صورتوں میں اپنے مخرج کے لحاظ سے مختلف لیکن صفات کے لحاظ سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے لام اور را کی مثالیں پڑھی, ان کو جب آپس میں ملاتے ہیں لام اور را, کل ربی, جب اس کو ملا کے پڑھیں گے قر ربی. قاف اور کاف, الم نخلقکم, اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے نخلقکم. اسی طرح نون اور را کو ملانا, من ربہم, جب ہم ملا کے پڑھیں گے من ربہم. ہم نے ابھی رلا کا اصول, را اور لام کا اصول پڑھا تھا کہ جب بھی ان کا ادغام ہوگا تو ہم نیزل ساؤنڈ نہیں ہوگی, یہ بلا غنہ ہوگا. تو من رب, اگر ہم اس کو من ربہم پڑھ دیں تو وہ غلط ہو جائے گا, من ربہم. اسی طرح ان لا, تو وہی لا کا اصول ہے, را اور لام میں سے لام آیا یہاں پہ, تو ان لا پڑھا تو غلط ہو جائے گا, اللہ. تو اس طرح سے اس کو ہم نے پڑھا. یہ کچھ مثالیں ادغام المتقاربین کی کچھ مثالیں ہم نے پڑھی. اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ سورہ القیامہ میں آیت نمبر 28 میں یہاں نون اور را کو ادغام کے ساتھ ادا نہیں کرتے. تو یہ وہی چیزوں میں سے ایک ہے جس کا آپ کہیں پہ نوٹ کر لیں, اور اس کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 28 یہاں نون اور را کو ادغام کے ساتھ ادا نہیں کرتے بلکہ ہلکے وقفے کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور اسی لیے سکتہ کا نشان بھی آتا ہے. وقیل من راق, تو یہ ایک مثال یاد رکھنے کی ہے. تو ہم نے یہ تینوں مثالیں ادغام کی آج پڑھی. بہت شکریہ موئی صاحب. اب تھوڑا حمزہ کی جو مختلف صورتیں آتی ہیں قرآن کریم میں, حمزہ میں ہم نے بتایا تھا کہ مختلف طریقوں سے لکھا ہوتا ہے, تو اس کو جب بھی جہاں بھی لکھا اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے. تو وہ مثالیں آج رفیع صاحب آپ کو بتاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں بعض الفاظ کے درمیان یا آخر میں واو پر حمزہ ساکن, متحرک یا منون یعنی تنوین کے ساتھ آتا ہے. ایسے الفاظ میں صرف حمزہ کی حرکت کو ہی ادا کیا جاتا ہے اور واو کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے. جیسے آپ کے سامنے یب دا او, کیونکہ واو نیچے ہے اس کے اوپر حمزہ ہے, تو ہمیشہ جب بھی ہم ایسے الفاظ پڑھیں گے تو اوپر والا جو حرف ہوگا اس کو علامت کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہاں یب دا او نہیں ہوگا, یب دا او. اسی طرح آ با اونا, آ با اونا. اسی طرح امرو ان, یہاں بھی حمزہ, امرو ان
औलियाउहु, तो यहाँ भी हमजा पड़ी गई, उसके ऊपर दम्मा की अलामत है। आगे यतफय्यउ, यतफय्यउ, शुफआउना, तो कहीं भी जो हमजा पर जो अलामत है दम्मा की लंबी नहीं हुई उ। आगे है नशा, जज़ाउहु, तफ्तउ, नबअु, अज़्ज़ुअफ़ा, यदरअउ। अब मैं इन अल्फाज को आपको वक्फ करके दिखाता हूँ कि वक्फ कैसे करेंगे हमजा पर। यबदा, आब, ये तो हो गया पूरा लफ्ज। इमरु, यहाँ भी जम लगेगी हमजा पर, और यहाँ यतफय्य, उसके बाद नशा, हमजा पर वार ठहर जाएगी, साकिन करेंगे हमजा को। फिर तफ्ता, यहाँ ये ख्याल रहे कि हमजा की आवाज आइन में तब्दील ना हो, यानी या ना हा में ना आइन में, तफ्ता ना हो, तफ्ता। इस तरह नबा, अज़्ज़ुअफ़ा, यदर, तो ये थी जैसा साकिन करेंगे तो ये इसकी हालत होगी। या पर हमजा, कुरान करीम में बाज़ अल्फाज के आखिर में या पर हमजा आमतौर पर मुतहर्रक आता है। ऐसे अल्फाज में सिर्फ हमजा की हरकत को ही अदा किया जाता है और या को तलफ़्फ़ुज़ में शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि आपके सामने है अलबारी, तो वक्फ होगा अलबारी। कुरिआ, तो कुरिआ नहीं होगा, या बिल्कुल साइलेंट होगा, इसको इग्नोर करेंगे। कुरिआ, कुरिआ। जब साकर करेंगे इसको तो कुरी, तिलक़ाई, ये लफ्ज़ भी खास तौर पर तवज्जो के काबिल है। देखने में यानी कि जो कसरा की अलामत है वो या के नीचे है, लेकिन हम हमेशा दो लफ्ज़ जब दो हरूफ जब भी ऊपर नीचे होंगे, ऊपर वाले हरफ को काउंट करेंगे, उस लफ्ज़ के साथ अलामत के साथ पढ़ा जाएगा। तो ये ई होगा, जी नहीं होगा। तिलक़ाई, अगर वक्फ करेंगे तिलक़ा, कसरा की जगह हमजा पर जज़म लगाएंगे। नब्बी, ये पहले ही सुकून की अलामत है हमजा पर, तो हमजा की आवाज के साथ पढ़ा जाएगा नब्बी, झटके के साथ। इस तरह इस्तुहज़िअ, तो जब वक्त पढ़ेंगे इस्तुहज़ि, हमजा पर सुकून की अलामत होगी, झटका के साथ पढ़ा जाता है इस्तुहज़ि। इसी तरह ईताई, तो यहाँ भी या साइलेंट, हमजा के नीचे कसरा पड़ी गई, तो वक्त पढ़ेंगे ईता। आगे है आनाई, तो वक्त आना, ये पहले ही हमजा पर सुकून की अलामत है। हज्जी, तो हज्जी लंबी आवाज नहीं करेंगे, हमजा पर आवाज को रोकेंगे, जी हज्जी। युनशिउ, तो वक्त पढ़ेंगे युनशि। आगे है ऑलरेडी हमजा पर सुकून की अलामत है युहज्जी, तो ये थी या की मिसालें। आगे चलते हैं। खाली वाव, तो ये भी बड़ी तवज्जो का काबिल है, जो वाव ये वाला रूल, जो जब भी कुरान करीम में बाद अल्फाज के दरमियान में वाव बगैर किसी हरकत या अलामत के आता है, ये लिखने में तो आता है लेकिन अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में अदा नहीं किया जाता। और जहाँ इन अल्फाज में अब आमतौर पर बाद दफ़ा गलती देखने में आती है, तो ये होगा अस्सलातु, अज़्ज़कातु, तो वाव को सुर्ख रंग दे के हाईलाइट किया गया ताकि समझ आ जाए कि वाव
کے اوپر کوئی علامت نہیں تو واو نہیں پڑھا جاتا, سائلنٹ ہے. آگے ہے الحیات کمشکات اولئک. تو یہاں ایک اور خیال رکھنے والی بات ہے کہ اولئک یعنی لائکا نہ ہو, الا آواز اوپر جا رہی ہے فتح شبائیہ کے ساتھ, اور ای نیچے سے ہے کسرہ کے ساتھ ہے, تو مکس نہیں کرنا. اولئک یعنی ہر تلفظ ہر ساؤنڈ کلیئر سنائی دے. اسی طرح الیل, یہاں دیکھیں واو سائلنٹ ہے, پھر لام کے بعد یا بھی سائلنٹ ہے اور الف بھی, کیونکہ لام کے نیچے کسرہ ہے تو آگے لام پر جزم ہے, تو واو اور لام کے بعد یا اور الف 3 حروف یہاں سائلنٹ ہے. الیل بابی, یہاں پر واو اور اس کے بعد, کیونکہ بعض دفعہ غلطی یہ لگتی ہے کہ جی یہاں الف ہے تو آواز لمبی کریں گے, یعنی کہ الف آواز لمبی کرتا صرف زبر والے حرف فتح والے حرف کے ساتھ, لیکن جہاں دمہ لام پر ہے تو واو پر جزم کے ساتھ آواز لمبی کر رہے ہیں. اولو, یہ اولو اگر پڑھیں گے تو غلط ہوگا. اولو بقیتن, یہاں دیکھیں الف کے بعد لام ہے لیکن لام پر کوئی علامت نہیں, بلینک ہے, تو نون پر تشدید ہے, الف کو نون کے ساتھ مدغم کریں گے. ان نجات, یہ تی ہے یہ تین ہے جو, تو واو یہاں سائلنٹ ہے, واو پر بھی کوئی علامت نہیں. اسی طرح یہ بھی لفظ عام طور پہ ایسے الفاظ پہ غلطی ہوتی ہے کہ سین پر فتح ہے اور آگے الف حمزہ ہے جس کے اوپر دمہ کی علامت ہے, تو بعد دفعہ نا ساوریکم پڑ جاتا ہے, ساوریکم, ساو 1 سیکنڈ, واو سائلنٹ, ساوریکم. اسی طرح لأو صلی, لأصلیبنکم, تو یہ تھیں خالی واو کی مثالیں جن پر کوئی علامت نہ ہو, چاہے واو ہو چاہے اور حروف ہوں, جب ان کے اوپر علامت نہ ہو تو وہ پڑھے نہیں جاتے. آگے دیکھتے ہیں خالی دندانہ, تو یہ ایک عربی لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں یہ دندانے میں بعض دفعہ ہوتے ہیں, تو ان سے کنفیوز نہیں ہونا, تو یہ نہیں پڑھے جاتے. یا رو ہا, یا رو ہا. اسی طرح نروک, تو یہ بھی خالی دندانہ ہے, نہیں پڑھا جائے گا. نروک. آگے مسواہو, مسواہو. آگے مولانا, یہاں بھی دیکھیں یہ درمیان میں ریڈ کلر کا ایک یہ ایکسٹرا دندانہ ہے. مولانا, یہاں ارونی, نون سے پہلے ایک ایکسٹرا دندانہ ہے یہ. آگے ہے آگے ہے اتقاکم, تو یہاں بھی قاف اور کاف کے درمیان ایک ایکسٹرا دندانہ ہے یہ ریڈ کلر میں, جو کہ اس کو اگنور کریں گے. اتقاکم. پھر ہے ترانی. آگے نجواکم, جزم ہے, اچھا نجواکم, تو یہ یعنی یہاں کوئی کنفیوز نہ ہو کہ لام نہ سمجھ لے, یہ خالی دندانہ ہے. نجواکم میکالا, یہاں بھی کاف اور لام کے درمیان ایکسٹرا یہ فالتو دندانہ ہے. اتاہا. اسی طرح فوفاہو, ہواہو, یہ تو بالکل کلیئر ہا کے پہلے دندانہ ہے بنا ہوا, تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. چلیں بہت بہت شکریہ رفیع صاحب. اب ہم آتے ہیں واپس ادھر اپنی سورۃ الانبیاء کی طرف. اب پلیز تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے, 3-4 آپ پلیز ہاتھ کھڑا کریں اور تلاوت کی طرف آئیں. جی 5622, جی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا.
السلام علیکم، یہاں سے شروع کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا وہ میں نے کوشچن بھی پوچھنا تھا، جیسے ان ہو لکھا ہوتا ہے آگے توئی ہوتی ہے، تو وہ اس میں وقف کرتے ہوئے صرف ان پڑھیں گے؟ ان ہو ہوتا ہے ان صرف ان کہیں گے؟ تھوڑا سا ٹچ دینا ہاں کا آخر پہ، ان ایسے ان. ان اچھا ٹھیک ہے. گننا نہیں ہوگا، یعنی ان لمبا نہیں کرنا، ان. اوکے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا یہاں بہم پہ تک وقف کریں، گننا بھی نہیں کرنا، بہم بس یہاں پہ. اگر آپ جاری بھی رکھتی ہیں تو یہاں گننا نہیں ہوتا، کیونکہ میم کے بعد نہ تو با ہے نہ میم پر تشدید ہے. اگر آپ نے جاری بھی رکھنا ہے پھر بھی بہم با، لیکن آپ آسان یعنی ٹارگٹ لیں، بہم پہ وقف کریں، کافی لمبا پیس ہے تو آگے پھر سکون سے پڑھ سکتی ہیں آپ دوبارہ. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. یہ میم بھی یہاں بھی آپ نے لعلہم یہتدون، یہاں بھی آپ ابھی مولانا صاحب نے بڑے مغز خوری کر کے سمجھایا کہ میم کے بعد دو ہی اصول ہیں میم کو لمبا کرنے کے گناہ، میم کے بعد با ہو ساکن کے بعد، یا میم پر تشدید ہو. یہ دو باتیں ہم یاد رکھ لیں تو پھر انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. یہاں بھی لعلہم ہونا تھا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، باقی ٹھیک پڑا. 2656 میں نے آپ کو انمیٹ کیا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ٹھیک ہے، آپ نے غلطی خود ہی ٹھیک کر لی. یہاں تھوڑا سا گناہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے آواز، کیونکہ دیکھیں تنوین میم میں ہو رہی ہے نا، ین منہ میں سے ہے الفاظ. اچھا پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے جزاک اللہ. 5565. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز پڑھیں یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ہاں آپ نے تلاوت مجموعی طور پہ اچھی کی، لیکن یہ جو ہے نا والنہار والشمس، تھوڑا سا میم پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگایا، شمس والشمس یہ تھی. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. چلو آپ نے پڑھنا جی سر. پلیز پڑھیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. جی اس میں جو نشان لگایا قب کلکلا نہیں ہوا، قبل کل، اور قبل کل خلد نہیں، قبل کل خلد، یعنی لام پر جو جزم کی علامت ہے سکون کی،
اس پہ کہیں بھی قرآن کریم میں کہیں بھی آواز لمبی نہیں کرنی. ہاں اگر لام پر تشدید ہو پھر اس کو لمبا کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن لام جزم کہیں بھی آواز ٹھہرنا نہیں اس کے اوپر. میں لبشر من قبلک الخلد. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اور یہ بھی یاد دھیان رکھنا, آپ نے رکھا ہے یہ کل مرحلہ اگلا لیسن ہوگا زائدہ کے متعلق, تو یہاں بھی دیکھیں یہ حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کراس بھی لگا ہوا ہے. اس والے الف کو لمبا نہیں کرنا, یہاں سے افا اما. ٹھیک, آپ نے شکریہ بہت. السلام علیکم. جی ماہد, السلام علیکم. ماہد السلام علیکم. ہاں یہ کھولیے. جی پڑھے بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً پڑھتے ہیں بات بتاتا ہوں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. جزاک اللہ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ نا وَنَبْلُوكُمْ, ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ میم کے بعد با ہو تو 2 سیکنڈ گنا کرتے ہیں میم کے بعد با. ٹھیک ہے, اخفا کا ہونا تھا یہاں پر میم پر, اور یہاں پر فتنہ تا نہیں. جب یہ جو تا ہوگا تو 2 ڈاٹس ختم ہو جائیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی علامت ہو تو سکون کی علامت لگائیں گے وقت کرتے وقت. فتنہ یہاں کلکلا بھی نہ ہو. فتنہ بولیں لفظ یہ والا فتنہ. ہاں یہ ہوگا. آپ کا ماشاءاللہ میں نے دیکھا بڑا دھیان رکھا آپ نے قواعد کا, بہت اچھا پڑھا ہے ویسے. باقی مد بڑی کی انہوں نے, بڑی اچھی طرح بات لمبی کی, باقی بڑا یہ اچھا پڑھا. السلام علیکم. اچھا 5612 میں نے آپ کو ایڈمٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے لمبی آیت آ گئی, چلے پڑھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. جزاک اللہ. صرف ایک مسٹیک ہوئی ہے میرا خیال تو جو نہیں رہی وہاں. وَإِذْ را کا نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کی تھی کہ الف پر جب کوئی علامت آ جائے نا پھر یہ آواز لمبی نہیں کرتا. یہ الف حمزہ آواز لمبی نہیں کرے گا. الف ہوگا آواز لمبی کرے گا. یہ الف حمزہ ہے. جب بلینک ہو تو اسے الف کہیں گے. جب بھی فتح والے حرف کے بعد الف ہو تو 2 سیکنڈ آواز لمبی کرتے ہیں. اگر فتح والے حرف کے بعد الف حمزہ آ جائے تو پھر آواز لمبی نہیں ہوگی. تو یہ ہوگا وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ. ذرا بولیں وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ, اتنی بولیں. لمبا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ. ہاں ایک دفعہ اور وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ. جزاک اللہ. باقی ٹھیک پڑا ماشاء اللہ, آپ اچھی کیا. 5570 میں نے آپ کو ایڈمٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو لیکن یہ ابھی را کے اوپر فتح شبائیہ تھی تو اس کی ساؤنڈ نہیں پوری کریں گے جو پہلے ورڈ میں ابھی بتا رہے تھے. 2 لمبا ہی پڑھنا نا جی, لیکن انہوں نے رأکا کہا ہے نا, رأکا. نہیں میں نے وہ غلطی کی تو مولانا صاحب نے اس کی تصحیح کر دی کہ رآ کا, پھر رآ کا پڑھایا ان سے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مجھے لگا کہ شاید نہیں ٹھیک ہے, وہ غلطی سے پڑھا گیا تھا, میں نے اسے وضاحت کر دی تھی. ہاں جی جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ایکسیلنٹ. یہاں تک پڑھیں، یہاں تک. آگے چلیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ماشاء اللہ. یہ دوبارہ پڑھیں، یہاں جھٹکا نہیں آنا چاہیے. یا ہلکا سا یا کو اس یا کو نہیں پڑھنا. جی. وَيَقُولُونَ مَتَى. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. 5586 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے وَيَقُولُ سے وَيَقُولُونَ سے یعنی لو سے لو یہ نشان لگایا نا یہاں. لو. جی. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اس کو ذرا دوبارہ پڑھ لیں، اس کے علامتوں کا خیال رکھیں. دوبارہ پڑھیں لو سے. لو سے. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. اب ٹھیک ہو گیا. آگے. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. دو مسٹیک ٹھیک کر لیا. اب ایک 5612 آپ نے پڑھ لیا یا یہ لاسٹ ہے؟ السلام علیکم. 5612 پڑھ لیا. پڑھ لی. چلیں ٹھیک ہے. چلیں رفیع صاحب یہ دعا پڑھیں. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.